کہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے، تو آدم کا باپ بھی نہیں ہے، آدم کی ماں بھی نہیں ہے، تو پھر تو سب سے پہلا حق حضرت آدم علیہ السلام کا بنا کہ وہ اس کی ماں بھی نہیں ہے، یعنی وہ رحم مادر میں بھی نہیں رہا، صلب پدر باپ کی صلب میں بھی نہیں رہا، تو پھر اس کا حق زیادہ ہے۔ لہذا جب وہ لاجواب ہوئے تو پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، پھر بھی اپنے عقیدے پر مولوی پاویں سائیاں دا ہوئے نا اندہ جدہ لیے، توجہ ہے، ملا یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہوتا ضدی ہے۔ یعنی قرآن میں حضور کی زبانی جب یہ آیت حضور نے پڑھ کر فرمائی کہ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو اس سے پہلے آدم بھی دنیا میں آ چکا ہے، اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ابن اللہ بھی ہے اور اس کی ماں مریم اللہ کی بیوی ہے۔ باپ، بیٹا اور ماں، یہ عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ، یعنی وہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے۔ توجہ ہے۔ اب دوسری آیت نازل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے محبوب نبی، اب ان سے کہہ دو کہ اب قرآن یعنی فمن حاجکا، جو تیرے ساتھ حاجکا جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، من العلم میں، جبکہ تیرے پاس قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے، یعنی قرآن کے نازل ہو چکنے کے بعد بھی یہ عیسائی تجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اب ان سے علمی بات نہیں کرنی، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، فقل، ان سے کہہ دو، فتعالوا، کہ آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی بد دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ کیونکہ آج 25 ذو الحج ہے، کل عید مباہلہ گزری ہے، تو جو پچھلے سال موضوع رہ گیا تھا میں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ قرآن میں یہ اصول ہے کہ جہاں پر ابنا کے بعد نساء آ جائے اس کا معنی بیٹی ہوتا ہے، عورت نہیں ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور فرعون تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ ابنا کے بعد نساء کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اللہ بیٹیوں کی بات کر رہا ہے، عورتوں کی بات نہیں کر رہا۔ پہلا کہتے ہیں بد دعا کرنا، یعنی دونوں فریق کٹھے ہو جائیں کہ ٹک نہ لگدا ہوئے، اس کو کہتا، اور آخری حل یہ ہے کہ پھر بد دعا کرتے ہیں، بد دعا بھی ساڈے جو جیڑا جھوٹا ہوئے اندھے تے ایک اللہ دی لعنت ہوئے اور اس کا خانہ خراب ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باہلا یباہل، مباہلہ با مفاعلہ سے ہے، یعنی ایک دوسرے پر بد دعا، نفرین کرنا، بد دعا کرنا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کا اور وقت چاہیے، 3 دن اور 3 راتیں یمن نجران کے عیسائی مسجد نبوی میں رہے، 70 بندے، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، بڑے سیانے بندے تھے، اور انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پاک نبی نے فرمایا کہ یہ تیرا اور میرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تمہیں اجازت ہے۔ واہ مسلمان، جب مسجد نبوی جیسی مسجد میں غیر مسلم عیسائی رسول اللہ اور صحابہ کی موجودگی میں اپنی نیت اور اپنے طریقے کے ساتھ نماز عیسائی پڑھ سکتے ہیں تو شیعہ سنی کیوں نہیں پڑھ سکتے ایک دوسرے کے پیچھے؟ پیر باقر شاہ صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ شاہ صاحب آپ نے یہاں پہ آ کے نماز پڑھنی۔ جی بسم اللہ، کوئی گال نہیں، خیر ہے۔ تو شاہ صاحب نے نماز پڑھی، میں نے قبلہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی کہ نماز کے فوری بعد مجلس پاک شروع ہو جائے گی۔ مجلس پاک کا آغاز جو ہے، آپ شوکت صاحب کے شاگرد ہیں تو لفظ آغاز کا معنی بھی شروع ہوتا ہے اور شروع کا معنی بھی آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی آگے مجلس پاک کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے، نہیں، مجلس یعنی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے یا مجلس شروع ہو رہی ہے، یہ ہے اردو میں صحیح فکرہ۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد کی ذات۔ انہوں نے ایک دن کی مہلت لی اور مہلت لے کر انہوں نے رات کو میٹنگ کی۔ وَالرَّؤُوسُهُمْ السَّيِّدُ الْعَاقِبُ۔ اب میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر صافی سے اور تفسیر کمی سے۔ ان کا جو سردار اسقف تھا اس نے عیسائیوں کو یہ کہا، ان باہلنا بقومہ و باصحابہ باہلنہ۔ اگر کل محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ ہمارے ساتھ مباہلہ کرے تو ہم نے ضرور مباہلہ کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا صَادِقًا، پھر یہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر حضور اپنے یاروں کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کرے تو ہم مباہلہ کریں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ نبی نہیں ہوگا۔ وَإِن بَاهَلَنَا بِأَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً، اگر کل رسول اپنی اہل بیت کو لے کر آ گیا، بول پو وہاں کھا رہے آلے ہو، جی کلیہ بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ مذاق تو نہیں ہے نا۔ اگر حضور اہل بیت کو لے کر آئے فَلَا نُبَاهِلُهُ، تو میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ وہ اس لیے آگے وہ کلیہ دے رہا ہے کہ لا یقدموا احد ان هو الا صادق، کیونکہ جو اپنے موقف میں سچا ہوتا ہے، اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، وہ اپنوں کو آگے کرتا ہے، یاروں کو آگے نہیں کرتا۔ توجہ، یعنی جو اپنے موقف میں سچا ہوتا ہے، یعنی مشکل وقت میں مباہلہ کو مذاق تو نہیں تھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر مباہلہ ہو جاتا تو مدینے میں آگ برستی اور جو مباہلے والے تھے یہ سارے کے سارے بندر بن جاتے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہونا تھا۔
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپنی قوم کو لے کر اپنے اصحاب کو لے کر آ گئے تو مبالغہ کر لینا ہے، اگر اہل بیت کو لے کر آئے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ سچے کی دلیل یہ ہے کہ مشکل وقت میں وہ اپنوں کو آگے کرتا ہے۔ اسی لیے جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک 26 جنگوں میں جب بھی رسول پاک نے جس جوان کو بھیجا ہے سب سے پہلے علی کو بھیجا ہے۔ یعنی رسول پاک کی رسالت کی جو سب سے بڑی نبوت کی دلیل ہے، مولا علی کا ہر جنگ میں سب سے پہلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھیجتا ہے، وہ اپنے خون کو بھیجتا ہے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، غور ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہ مبالغہ ہوا ہے 9 ہجری کو، 9 ہجری 24 ذوالحج مدینہ میں۔ 9 ہجری جب تھی اس وقت مدینہ میں کم از کم 3000 اصحابہ کرام کے گھر تھے۔ کتنے گھر تھے؟ اور آیت میں گنجائش بھی بڑی ہے، جمع کے سارے سیغے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو نساء کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں نساء کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ گنجائش تو بڑی ہے، تکارہ بھی بڑے، مدینہ بھرا ہوا ہے، تیاری سب کی تھی کہ ہم نے جانا ہے۔ سلیمان فارسی کی طرف سے رسول پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ ضرور جائیں، مگر جانا اس نے ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہاں پر جھوٹوں پر ہونی ہے لعنت۔ تو جو بھی صادقین ہیں رسول پاک کے ساتھ وہ جائیں گے۔ رسول پاک نے 3000 گھروں میں سے کسی کو لیا نہیں، اور ان 3000 گھروں میں سے علی و بطول کا گھر تھا، اس میں سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک نے اپنی گود میں اٹھایا اور حسن کو اپنی انگلی کے ساتھ جب گھر سے چلے اور دروازے پر حسین جناب زہرا کی گود میں تھے، اور جب دروازے سے باہر نکلے تو رسول پاک نے جناب زہرا سے حسین کو لے کر اپنی گود میں لیا اور جناب زہرا سے کہا کہ گھر تک حسین تیرا بیٹا ہے۔ گھر کی دہلیز کے اندر کے دروازے تک حسین تیرا بیٹا ہے، حسن تیرا بیٹا ہے، اور آج کے بعد کیونکہ ابنانا و ابناکم ہے، آج کے بعد قیامت تک کے لیے یہ دونوں محمد کے بیٹے ہیں۔ یہ چلا قافلہ گھر سے، نورانی قافلہ، نورانی ماحول، کہ رسول پاک نے امام حسین کو اٹھایا، حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا، وَالْفَاطِمَةُ تَمْشِي خَلْفَهُ، اور جناب زہرا رسول پاک کے بالکل پیچھے، وَعَلِيٌّ خَلْفَهُمَا، اور مولا علی دونوں کے پیچھے۔ میدان میں آ گئے، آگے عیسائی انتظار میں تھے، پورا مدینہ میری طرف دیکھ رہا، پورا مدینہ یہ منظر دیکھنے والا تھا، حتیٰ کہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی اپنے قرآن مجید کی تفسیر میں ان کو لکھنا پڑا کہ اس آیت میں ابناءنا و ابناء کی جگہ پر حسن حسین گئے ہیں، اور نفس کی جگہ پر مولا علی گئے ہیں، اور نساء کی جگہ پر جناب زہرا گئی ہیں۔
جو سعودی عرب سے قرآن چھپا ہوا ہے اس میں 5 کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور لکھنے والے مولانا اصلاح الدین یوسفی اہل حدیث ہیں. تو قرآن مجید میرے پاس موجود ہے. اب ہوا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں. امام حسن کو دائیں بٹھایا، امام حسین کو بائیں بٹھایا. مولا علی سے کہا کہ آپ نے آگے بیٹھنا ہے، میرے آگے. اور جناب سیدہ کو کہا کہ آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے. اور حضور کھڑے ہو گئے. جس طرح ابھی نماز ہوئی اور نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں، ایسے یہ چاروں ہستیاں وہاں اس میدان میں مباہلہ جہاں ہونا تھا وہاں بیٹھ گئیں. یعنی آگے علی، دائیں حسن، بائیں حسین، پیچھے جناب سیدہ، اور رسول ہیں کھڑے، خطبہ دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اور حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا. حضور نے فرمایا جناب سیدہ کو اور مولا علی اور حسن حسین علیہ السلام کو کہ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا یا زہرا، یا حسن، یا حسین، یا علی، جب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کروں تو تم نے صرف آمین کہنا ہے. فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ فَآمِنُوا، میں نے دعا مانگنی یعنی بد دعا کرنی ہے اور تم نے آمین کہنا ہے. وہ جو بڑا عبد المسیح عالم تھا، پادری تھا، وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر کہا فقال فقیل من ہؤلاء یا معشر النصارى، اے نصرانیوں تم میں کوئی ایسا ہے، اے مسلمانوں تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے آج بتا سکتا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا قافلہ گھر سے چلا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ایک اس سے تھوڑا سا بڑا بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بی بی جو پردے میں لپٹی ہوئی ہے اور رسول پاک ہیں، یہ ہیں کون؟ تو کہا گیا وَحَاذِهِ ابْنَتُهُ، وہ جو شہزادی ہے یہ رسول پاک کی بیٹی ہے، اور یہ جو 2 بچے ہیں اس بیٹی کے بیٹے ہیں. اور وہ جو آگے جوان بیٹھا ہوا ہے وَوَصِيُّهُ وَابْنِ عَمِّهِ وَوَصِيِّهِ وَخَلِيفَتِهِ، یہ جو جوان آگے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے چچا کا بیٹا، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا وصی بھی ہے، اس کا نائب بھی ہے. یہ ہوا تعارف. اب اس نے جو جملہ کہا اس جملے کے لیے میں نے مجلس پاک شروع کی ہے. اس نے کہا یا معشر النصارى، اے نصرانیوں، انی لأرى وجوہا علی العرض، آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس میدان میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک نے سامنے پہاڑ کو حکم دیا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، فَأَزَالَ اللَّهُ مِن مَكَانِهِ، تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ ایسے سچے ہیں فَلَا تُبَاهِلْهُ فَتُهْلِكُهُ، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. درود پڑھ لے محمد و آل محمد کے ساتھ. بار دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مبالغہ نہ کرنا، لعنت پڑ جائے گی، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ موقع دیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. کچھ وہاں پر ہے کہ ان 70 بندوں میں سے کچھ بندے مومن ہوئے ہیں. اس وقت یہ منظر دیکھ کر آل محمد کو دیکھ کر
اور حضور کے جملے سن کر کچھ بندے مومن ہوئے ہیں، عیسائی مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، اور کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، جو بھی آپ کا مطالبہ ہے ہم پورا کریں گے، ہم یہ پیغام اپنی قوم میں جا کر۔ مسئلہ تھا اللہ کی توحید کا، مبالغہ کی نوبت ہوئی تھی اللہ کی، وہ اللہ کے توحید کے منکر تھے کہ عیسیٰ اللہ بھی ہے، اللہ کا بیٹا بھی ہے، مریم اللہ کی زوجہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے محمد و آل محمد کو باہر آنا پڑا، وحدانیت کو منوانے کے لیے، دین اسلام کو منوانے کے لیے، جس طرح آج سیدزادہ ایران میں تسلسل تو چل رہا ہے نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب ہے نا، عیسائی اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدا فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک اہل کتاب میں سے جو بندے کافر ہوئے، بے شک اہل کتاب میں سے جو بندے مشرک ہوئے یہ جہنمی ہیں، اور کائنات میں بدترین مخلوق یہی ہیں بھی اہل کتاب، ہیں بھی مشرک، ہیں بھی اہل کتاب، ہیں بھی کافر، یعنی اہل کتاب ہو کر بندہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب ہو کر بندہ مشرک تب بنتا ہے جب اللہ کی حجت کو وہ خدا کہہ دے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں آپ نے سمجھا نہیں ہے، یعنی اہل کتاب ہو کر جو اپنے زمانے کے نبی کو یا معصوم کو اللہ کہہ دے، اللہ نے قرآن میں اس کو مشرک کہا ہے اور اللہ نے اس قرآن میں اس کو کافر کہا ہے۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، جو جس نبی پر کتابیں نازل ہوئے سارے اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب سے بندے مشرک کافر تب ہوئے جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، لہذا خبردار، کوئی شیعہ ہو کر علی ولی اللہ پڑھنے والا کبھی مولا علی کو اللہ نہ کہے۔ ہاں جی، ایک گروہ آیا، شاہ جی کو پریشانی تو نہیں، بندیاں دی ایک پنچایت مولا علی دے کول کوفے چاہیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار اور کتاب دکھانے کے لیے تیار۔ شیخ توسی اور شیخ مفید نے یہ روایت لکھی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بندے آ گئے مولا علی کے سامنے، پوری بھری پنچایت تھی، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے وہ، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ السلام علیکہ یا ربنا۔ امیر المومنین نے کہا السلام علیکہ یا ربنا۔ مولا علی سامنے ہیں کہ اے ہمارے رب علی، تجھ پر ہمارا سلام۔ ثم تاب الآن، مولا علی نے فرمایا کہ فوری توبہ کرو، اِنَّا عَبِیدَنَا مربوب عند اللہ، ہم اللہ کے تربیت یافتہ بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہم اللہ کے تربیت یافتہ مربوبون، ہم تربیت یافتہ صاحب علم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا جو تم نے سلام کیا ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تجھ پر ہمارا سلام ہو، توبہ کرو۔ ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مولا علی نے فرمایا کہ پھر توبہ کرو، انہوں نے پھر توبہ نہ کی۔ مولا علی نے
عمال کو یعنی اپنے نوکروں کو کہا کہ گڑھا کھودا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے. گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ جلائی گئی. فرمایا کہ ایک اور ساتھ گڑھا کھودا جائے. پھر ساتھ ایک اور گڑھا کھودا گیا اور دونوں گڑھوں کو آپس میں ملا دیا. یعنی وہ آگ والی جو گرمی شدت تھی وہ اس میں آ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ گڑھے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں حجت خدا ہوں، اللہ کا ولی ہوں، حاکم وقت بھی ہوں، میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں، لہذا وہ اللہ ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں تو نبی بھی نہیں. نبی تو میرا آقا مولا ہے اور تم مجھے اللہ کہہ رہے ہو. لما جملہ یاد آئے گا زیدی صاحب کا. زیدی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، خطیب آل محمد، دیکھ ملنگ نے نعرہ مارتا علی رب. اس وقت علی رب کا نعرہ لگایا ایک ملنگ نے. شاہ صاحب نے کہا تیری مہربانی بہ جا، اسی اجے تک مولا علی نو امام نہیں منوا سکے. تو رب تے پڑ گیا. یعنی ہم جو دلائل دے رہے ہیں خلیفہ بلا فصل امامت، ابھی تک ہم وہ مسلمانوں نہیں منوا سکے. تو رب تے تھلے ہی نہیں بریک لگی. آپ نے جنہوں نے مولا علی کو، مولا علی کی زندگی میں اللہ کہا، ان کو اس آگ والے گڑھے میں رکھ دیا، پھینک دیا. ثم ماتو، وہ سارے کے سارے مر گئے تاکہ دنیا کو پیغام پہنچ جائے کہ جب کوئی علی کی موجودگی میں علی کو اللہ کہے، جب علی علیہ السلام خود برداشت نہیں کرتے تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ درود پڑھ لو محمد و آل محمد کے ساتھ. لہذا ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کا رسول ہے. علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، اللہ نہیں ہے. وصی رسول اللہ، رسول کا وصی ہے، رسول بھی نہیں. خلیفۃ بلا فصل، اور رسول پاک کا خلیفہ بلا فصل کل بھی علی تھا، آج بھی مولا علی علیہ السلام ہیں. ایک مفسر، بس آخری جملہ ہے فضائل کا، ایک مفسر ایسے گزرے ہیں بڑے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے لکھا کہ علی مولا جو ہیں در نہیں گئے. میں نام لے رہا ہوں، پیر کرم دین بھیرا شریف چیف جسٹس پاکستان رہ چکے ہیں. بھیرے میں ان کی یونیورسٹی بھی ہے. ان کی قرآن کی تفسیر ہے ضیاء القرآن. انہوں نے لکھا کہ مولا علی جو ہیں وہ نفس کی جگہ پر علی نہیں گئے. نفس کی جگہ پر انفسنا بانفسکم کی جگہ پر بنفس نفیس رسول گئے ہیں، حضور خود گئے ہیں. ابنانا و ابناکم کی جگہ پر مولا علی گئے ہیں. جس طرح امام حسن، امام حسین نواسا ہو کر بیٹوں کی جگہ پر گئے، وہاں علی بھی ابنا کی جگہ پر گئے. آگے انہوں نے دلیل لکھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو داماد ہوتا ہے وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، لہذا علی ابنا کی جگہ پر بحیثیت داماد بیٹا بن کر گئے ہیں. یہ انہوں نے دلیل دی ہے. علی گئے ہیں لیکن ابنا و ابنا کی جگہ پر گئے ہیں، کیونکہ داماد جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. تو پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے. کم از کم 9 ہجری کو یہ مبالغہ ہوا ہے. اگر 9 ہجری تک علی کے علاوہ رسول کا کوئی اور داماد ہوتا تو گنجائش تو موجود تھی.
وہ بھی بیٹا بن کر مباہلہ کے میدان میں چلا جاتا تو مولا امیر المومنین کا بحیثیت چلو داماد ہی مباہلہ میں جانا اس بات کی دلیل ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مباہلہ میں اکیلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا کل بھی اکیلی تھی۔ بائی جون جدو آنا ہے نا جی، 22 جون یہ گرمیوں کا سب سے بڑا دن ہے 22 جون۔ آج کے بعد جو اگلا دن آئے گا 23 جون 1 منٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور سردیوں تک پھر دن چھوٹا ہو جائے گا، راتیں۔ اور بڑی مہربانی تہاڈی کہ 22 جون والے دن تے شکر دوپہرے تہاڈا حوصلہ تسی جناب مولوی نہیں سنتے پے ہو۔ درود پڑھ لو محمد والے محمد۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لیں محمد۔ اچھا، 9 ہجری کو رسول پاک کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، ان کی والدہ کا نام ہے جناب ماریہ قبطیہ۔ ان کی عمر تھی اس وقت 6 ماہ، دودھ پیتے ہوئے شہزادے تھے، بچے تھے، یہ بھی موجود تھے۔ رسول کا صلبی حقیقی بیٹا مباہلہ کے وقت گھر میں موجود تھا، لیکن رسول پاک جب کہ حکم ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے۔ امام حسن امام حسین کا رسول کا بیٹا بن کر جانا اور ابراہیم کو نہ لے کر جانا، یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ جب نبی کا سگا بیٹا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو امتی کا بیٹا حسین کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ سبحان اللہ۔ بعد رسول پاک کے چلے جانے کے بعد جو سلسلہ خلافت چلا ہے، امام حسن علیہ السلام مسجد سے آپ کا گزر ہوا، اور جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے وہاں پر آپ نے صحابی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑی مشہور و معروف کتابوں میں حوالہ موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ انزل علی منبر ابی، کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر۔ تاریخی جملہ، وہ اترے اور اتر کر انہوں نے حسین علیہ السلام امام حسن کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگا کر جملہ کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا ہے، یہ آپ کے باپ کا ہی منبر ہے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ جناب سیدہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں مباہلہ کے میدان میں گئی ہوں اور غیر مسلموں نے بھی میرا حیا کیا ہے۔ میرے بابا کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے انہوں نے میری عزت احترام کیا ہے، میں عزت کے ساتھ گئی ہوں اور عزت کے ساتھ ہی واپس آئی ہوں۔ بی بی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے بابا کا اتنا مقام ہے جس کی وجہ سے ہمارا مقام ہے۔ بی بی کو پھر حضور کے بعد دربار میں جانا پڑا۔ بی بی کے ذہن میں یہی تھی، بس رونے کا مقام یہی ہے مختار بھائی کہ پاک بی بی کو 3 گھنٹے کھڑا رہنا پڑا۔ ابھی تھوڑے 4-5 دن کے بعد محرم کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ نواسہ رسول اب بھی سفر میں ہیں۔ 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا کے میدان میں۔
2 محرم کے ورود کربلا ہے۔ بس میں 2 جملے تاکہ ذکر پاک مکمل ہو جائے۔ جب کربلا کے میدان میں یہ سواریاں رکی ہیں نا، تو پھر سواریاں رک گئی ہیں، نہ کوئی گھوڑا آگے چل سکا، نہ کوئی اونٹ آگے چل سکا، خود بخود قافلہ رک گیا۔ میرے مولا اپنے گھوڑے سے اترے اور جناب عباس کے گھوڑے پر بیٹھے۔ جناب عباس کے گھوڑے نے بھی ڈاکٹر صاحب چلنے سے انکار کیا، حتیٰ کہ جناب قاسم کے گھوڑے پر 7 سواریاں تبدیل کی نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں۔ جب کسی سواری نے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا تو آپ نے اپنا پہلا قدم کربلا کی زمین پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے پہلو سے ایک شیشی نکالی جس میں تھوڑی سی مٹی تھی۔ میرے مولا نے اس شیشی والی مٹی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کربلا والی مٹی اٹھا کر اس ہتھیلی پہ رکھا، اور دونوں مٹیوں کو دیکھا۔ جب دونوں کی خوشبو ایک ہو گئی، میرے مولا کا منہ آسمان کی طرف ہو کر فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس جی مولا، اکبر جی بابا، یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہم نے یہیں پر خیمے لگانے ہیں۔ بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آخری جملے، بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میرے مولا محمد کے قریب آئے، فرمایا بنات رسول اللہ لما تبکینا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بھیا ہمارا قافلہ یہاں پہ رک گیا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے ہمارا محمل یہاں پر رکا ہے مجھے کہیں سے اکبر کی خون کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے اون و محمد کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہیں سے مجھے بھیا آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس مصائب کے آخری جملے ہیں۔ میرے مولا نے ایک حکم دیا، عباس جی مولا، وہ جو سامنے دریا کے کنارے پر ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے، خاندان بنی اسد، وہاں ان کے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان سب کو لے کر آؤ اور کہنا کہ نواسہ رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ جب وہ سارے افراد، بس میں مختصر کر رہا ہوں، سارے افراد جب آ گئے، مولا نے فرمایا کہ اے بنی اسد والو، میں یہ ساری زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ قدموں پر گر کر کہتے ہیں کہ نواسہ رسول، آپ نے جتنی دیر، مہینہ، 2 مہینے، سال، جتنے دن، مہینے، سال رہنا ہے آپ رہ لیں، ہم آپ سے قیمت نہیں لینا چاہتے۔ ہم آپ کی ماں زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے، آپ کے بابا علی اور آپ کے نانا رسول اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ میرے مولا نے کہا بنی اسد والو، ہم نے 2-4 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال نہیں رہنا، ہم نے یہاں پر قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ 60,000 دینار سونا، 1 دینار 1 تولہ سونا میں کربلا کی زمین کو خریدا گیا، اور میرے مولا نے فرمایا کہ یہ میں زمین اپنے شیعوں کے لیے خرید رہا ہوں، اپنے قبرستان کے لیے اور اپنے شیعوں کے لیے قیامت تک کے لیے خرید رہا ہوں۔ اے بنی اسد والو، مجھ سے ایک وعدہ تم لو، ایک وعدہ میں دیتا ہوں، میں تمہاری جنت کا ضامن۔ فرمایا مولا ہماری جانب، فرمایا کہ تم نے 10 محرم تک کربلا کے میدان میں نہیں آنا۔ کہا مولا پھر ہم نے کب آنا ہے؟ فرمایا کہ تم نے 12 محرم کو آنا ہے۔ فرمایا مولا 12 محرم کو آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں پر کچھ لاشیں بکھرے ہوں گے، ان لاشوں کو دفنانا ہے۔ وہ جانے لگے، آپ نے بیویوں کو بلوایا، مستورات کو، فرمایا کہ میں بھی تمہاری جنت کا ضامن ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے مرد یزید کے ڈر سے نہ آ سکے،
تم یہاں دریا فرات کے کنارے پانی بھرنے کے بہانے آنا، اور یہاں چند لاشیں بکھرے ہوں گے، ان کے اوپر مٹی ڈالنی ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر جب وہ بیبیاں جانے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے مولا نے ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے معصومو، میں بھی تمہارا امام ہوں، تمہاری جنت کا ضامن ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے والدین ڈر کے مارے میں نہ آ سکے، تم یہاں کھیلنے کے بہانے آنا، اور یہاں پر کچھ چند لاشیں بکھرے ہوں گے، لاشوں کو دفنانا ہے۔ بس آخری جملہ ہے، مختار بھائی جب یہ آئے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں بیلچے بھی تھے، سارا سامان تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ حیران تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ لاشا کس کا ہے۔ لاشے کی پہچان ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک سر سے، دوسرا لباس سے۔ یہی پہچان ہے نا، یعنی لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا لاشا ہے، یا سر سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو خاک کربلا کا پردہ تھا وہاں پر، کربلا کی خاک جو تھی ان لاشوں کے اوپر تھی، لیکن وہ حیران تھے کہ جتنے بھی لاشیں تھے نہ لباس تھا نہ سر تھا۔ حیران ہیں۔ میرے مولا جو تاریخ کے جملے ہیں، بعلم امامت، باجاز امامت، سید الساجدین شام کی طرف یا کوفہ کی طرف سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو یہ بنی اسد والے کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، نوجوان ہے، نقاب پوش ہے، کہ یہ کس کا لاشا ہے۔ فرمایا کہ یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ اون محمد کے لاشے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر تھا، نیزوں کا ڈھیر تھا۔ فرمایا مولا یہاں پر تو پتھر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، فرمایا ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ جب ایک لاشا برآمد ہو، فرمایا کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جوان تیرا بڑا شکریہ، تو نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے، ہم نے مولا سے کیا وہ وعدہ نبھا دیا ہے۔ جب وہ جوان جب بنی اسد والے جانے لگے، فرمایا اے بنی اسد والو معاف کرنا، ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ فرمایا مولا میدان میں تو ہمیں کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا، تو کون سا لاشا باقی ہے؟ فرمایا آؤ دریائے فرات کے کنارے پر۔ کیا دیکھا کہ اس لاشے کے ٹکڑے ہیں، بازو قلم ہیں، اسلام کا لاشا ہے۔ جناب عباس کو جب قبر میں اتارا گیا تو بنی اسد والے یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا خود بھی قبر میں اترے، کسی اور لاشے کے ساتھ قبر میں نہیں اترے، جناب عباس کی قبر میں اتر کر میرے مولا نے کلام کرتے ہوئے فرمایا چچا عباس شہید ہو جانا بڑا آسان ہے، چچا ذرا کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں آ کر دیکھ، جس سہارے پر علی کی بیٹیاں آئی تھیں، کبھی کس بازار میں کبھی کس بازار میں، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ایہم من قال بیان کا